بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے کہ سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنے اور صدقہ دینے میں کیا حکمت ہے، اور پھر احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لمبے لمبے قیام اور رکوع اور سجدے کی روایت ملتی ہے، اس وقت کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کن آیات کی تلاوت کرنی چاہیے؟ جی جزاکم اللہ احسن جزا۔ محترم کوثر صاحب سے درخواست کروں گا۔ بات یہ ہے کہ احادیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ نے نماز کسوف پڑھائی۔ ابھی جس نشان کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس دوران کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ کیسے یہ نماز ہوئی۔ پہلے چاند گرہن ہوا اور یہ قادیان کی وہ مقدس بستی ہے اور مسجد مبارک ہے جس شخص کے بارے میں پیشگوئی کی گئی تھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب مسیح موعود مہدی موعود نے۔ انہوں نے قادیان کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے چاند گرہن دیکھا، اس کے بعد سورج گرہن دیکھا، اور سورج گرہن دیکھ کے دونوں گرہنوں کو دیکھ کے اس کے بعد مولوی محمد احسن صاحب نے کسوف کی نماز پڑھائی، جو روایات میں آتا ہے 3 گھنٹے جاری رہی۔ 3 گھنٹے تک مولوی محمد احسن صاحب کسوف کی نماز پڑھاتے رہے، اور کسوف کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر 2 رکوع اور پھر قرات اور پھر رکوع، اس طرح سے یہ لمبی نماز انہوں نے ایک تو یہ نماز کسوف کی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا شکر کہ کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ جنہوں نے اس پیشگوئی کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں فرمایا، اور وہ شخص جس کے بارے میں وہ پورا ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ صاحب، اور دور دور سے آئے وہ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے اور اس نماز میں شریک ہو رہے۔ اب یہ جو بہن پوچھ رہی ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا صدقے کی، بات یہ ہے کہ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ خوف کی علامتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی فلکیاتی انقلاب پیدا ہو جائے، آسمان اور فلک میں کچھ تغیرات پیدا ہو جائیں، اس لیے تم کو اس موقع پر دعائیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اور جو باقی جو قادیان کی حالت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ حضرت مسیح خان کے زمانے میں کسوف کے دن میں یہ اس طرح نماز پڑھی گئی اور اتنا گریہ وزاری تھی۔